पूरी दुनिया में एक रिबेलियन चल रहा है। लद्दाख में हमने हाल ही देखा, और हमारा जम्मू कश्मीर में भी यही मामला है। लोग को एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो ज़मीन है या हमारी नौकरियां हैं, ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोजर चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले 4 मरले 10 मरले में, किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जिसमें आपने देखा कि जम्मू में खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब के इलाके, गुज्जर, पहाड़ी, पटंडी या दूसरे इलाके में बसे थे, या कश्मीर में भी कई जगह, यहाँ तक कि गरीबों ने स्कूल बनाए थे इन घासचराई में या स्टेट लैंड में, तो उनको भी जो है उड़ाया गया। तो ख्याल ये था कि जो 2019 में हुआ, तो जब इलेक्शन हुए 2024 में, तो ये ख्याल था कि एक सरकार बनेगी और शायद वो कोई ऐसे कानून नए बनाए, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, जिससे न सिर्फ गरीबों के घर बचेंगे, गरीबों की दुकान बचेगी जिससे उसका रोजगार होता है या उसका अपना घर बचेगा, बल्कि जो हमारे जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हमारे होटलियर्स हैं, जिनकी लीज खत्म हुई है, बहुत साल पहले खत्म हुई है, उसको दोबारा जो है उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा। और इसकी खातिर ये सरकार कोई ना कोई कानून लाएगी। पर अफसोस है, कानून तो दूर की बात है, जब ये होटल वालों ने अभी यहाँ अदालत में इसको चैलेंज किया, तो वहां जाके सरकार की तरफ से कोई जो है कोई वकालत की नहीं गई इन होटलियर्स की। तो ये मसला मसला खाली टूरिज्म या होटलियर्स का नहीं, ये आम लोगों का मसला है। आपने देखा कि इस अरसे में 2019 से लेके आज तक कितने मकान, कितने स्कूल, कितनी दुकानों को उजाड़ा गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए। और मैं समझती हूँ कि सरकार की ये तरजीह होनी चाहिए कि एक ऐसा बिल लेके आए जिससे रेगुलराइज हो, कम से कम जिसको 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया हो, 30 साल से ऊपर, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। और इसी तरह जो होटल वाले हैं, देखिए ये होटल वालों ने यहाँ बहुत मुसीबत देखी, और टूरिज्म जो जिंदा रखा वो इन लोगों ने रखा, रोजगार देते हैं ये। और हजारों लोग इनके साथ काम करते हैं। 2022 में एक कानून लाया गया जिससे लीज सारी खत्म की गई। तो तब से लेके आज तक तो किसी होटल को टेक ओवर नहीं हुआ, मगर जब अब सरकार बनी, यहाँ इलेक्टेड सरकार है, तो होटल्स को टेक ओवर किया गया, और अनफॉर्चुनेटली सरकार खामोश रही। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती ये बात कि इतना बड़ा जो हमारा टूरिज्म का है, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, होटल वाले बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने काम किया, इस सनत को जिंदा रखा। और आज कहते हैं कि भाई लीज एकदम, कई बड़े जो हमारे हेरिटेज होटल्स हैं, चाहे नीडोज है, चाहे हाईलैंड पार्क है, या दूसरे होटल हैं, अभी तो गुलमर्ग से शुरू हुआ, पहलगाम पहुंचेंगे, दूसरी जगह पहुंचेंगे। तो इसके बारे में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, खुद वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, बिल्कुल खामोश हैं, वो इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। हमने बिल लाया था पिछली बार पीडीपी में, वहीद परा साहब ने एक बिल लाया था, ये जो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके लैंड जो है उसको रेगुलराइज करने का, उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। आज उन्होंने दोबारा से फिर एक बिल लाया है। हमने जो लैंड होल्डिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड इंस्टीट्यूशंस who have been in continuous possession of land for 30 years or more, thereby securing their rights, preventing arbitrary evictions, and ensuring social and economic stability across Jammu and Kashmir, including lease land to hotels, institutions in Gulmarg and Pahalgam। ये हमने इस बार फिर से एक बार बिल लाया है, क्योंकि ये जो होटल वाले, इन्होंने कर्ज करके सबके अपनी घर में जेवरात बेच के सारा होटल्स में इन्हें इन्वेस्ट किया। तो आज इनको जिस तरह बेदखल किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है। चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए एक पॉलिसी लेके आए इस बारे में, और तब तक कोर्ट में इसको डिफेंड करे कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। और ये तो सबसे, जो बाहर के लोग हैं,
وہ ان ہوٹلز پہ ان کی نظر ہے. میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتی. یہاں جندل گروپ ہے, وہ کہتے ہیں وہ سارا گلمرگ لینا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہماری سرکار خاموش کیوں ہے. کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو, چاہے وہ غریب آدمی ہے, کسی کا گھر بنا ہے گھاس چرائے میں, چاہے اسکول بنا ہے یا کسی کا ہوٹل بنا ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو بیچ کے ان کو بتایا تھا کہ بھئی ہماری سرکار بنے گی تو ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے, آپ کی لیز بھی بڑھا دیں گے, آپ کا گھر بھی نہیں جانے دیں گے. مگر جنرل صاحب یا دوسرے صاحب آئے, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ سرکار کی. تو اس کے بعد بالکل سرکار خاموش ہے. یہاں تک کہ جو کورٹ میں بھی سرکار نے کوئی ڈیفینس نہیں کیا ہے اس کا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آکشن ہوگا. دیکھیے ہندوستان میں کہیں بھی جہاں بھی آکشن ہوتا ہے تو پہلا رائٹ ہوتا ہے ان کا جن کے پاس لیز تھی. یہ بتائیے مجھے ہمارے ہوٹل والے جو ہے وہ کہاں کمپیٹ کر پائیں گے جندل کے ساتھ, اڈانی کے ساتھ, امبانی کے ساتھ, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیریوں کو ایک ذہن میں ایک ڈیموگرافک چینج کی ایک انسیکیورٹی تھی کہ ہم سے سب کچھ آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے, جس کے لیے لداخ جلا, جس کے لیے لداخ میں 4 لوگوں کی موت ہوئی, جس کے لیے سنم وانگچک اس وقت جیل میں ہے, جس نے 370 کو ہٹانے کے وقت بڑا ویلکم کیا تھا, یونین ٹیریٹری بننے کے بعد بڑا ویلکم کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں سرکار کو چاہیے کہ وہ ایک پالیسی بنائے. اور ہم نے بھی بل لایا ہے, وحید پرا نے بھی ایک بار پھر بل لایا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگوں کے پاس جو بھی لینڈ ہولڈنگس ہے, چاہے دکان کو لے کے, مکان کو لے کے یا ہوٹلر والس کو, اس کو ایک بل لا کے, اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو ہم بل لا رہے ہیں کہ اس کو ایکسپٹ کیا جانا چاہیے, اس کو پاس کیا جانا چاہیے اور ریگولرائز کیا جانا چاہیے. تو میری عمر صاحب سے یہ گزارش ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو چوز کرنا ہے کہ میں ممتا بنرجی بنوں یا نوین پٹنائک بنوں. میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ ممتا بنرجی بنیے نہ نوین پٹنائک بنیے. اگر آپ کو بننا ہے تو کیجریوال بنیے, جنہوں نے دلی میں اتنے مشکل حالات میں لوگوں کو مفت بجلی دی, لوگوں کو گیس دیا, اچھے ہسپتال دیے, جو انلیگل اس وقت جو مانی جاتی تھی بستیاں ان کو ریگولرائز کیا, اتنی اچھی گورننس دی. وجہ اس کے باوجود کہ ان کے سر پہ بھی ایک لیفٹیننٹ گورنر بیٹھا ہوا تھا, ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا جا رہا تھا, ان کو جیل میں بھی ڈال دیا, مگر اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کو بھی مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. کم سے کم یہ جو زمین کا جھگڑا ہے اس کو نپٹانا چاہیے, اس کے لیے ایک بل لانا چاہیے. آج کے حوالے سے اس گورنمنٹ کو 1 سال پورا ہو گیا, کچھ دیر پہلے بی جے پی کے لیڈر آف اپوزیشن نے پریس کانفرنس میں دی تھی, اس میں سارا نشانہ اس گورنمنٹ کو بنایا گیا کہ اس سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, جبکہ سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے چیف منسٹر کی طرف سے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار جب بھی تھی یا پی ڈی پی کی تھی, ان کا صرف یہاں ایک ہی رول رہا ہے, سڑکوں پر بلڈ شیڈ اور جتنی بھی یہاں وائلنس ہوئی ہے, جبکہ اس عوض میں اس پیریڈ کے دوران گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں انفراسٹرکچر بوسٹ کیا اور جو وہاں سپلائز ہوتا تھا انیشل لائنس ان کو بچانے سے روک دیا. کیونکہ یہ جو لینڈس وغیرہ کا ایشو ہے وہاں کئی ساری فائلوں کا ذکر کیا گیا, ای جی کا ذکر کیا گیا, فائنانس کی جو فائلیں ہیں وہ ایل جی کے پاس, جبکہ ایل جی کی طرف سے کلیم کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے نہیں, اونلی وومن ادر پولیس اسٹیٹ. تو 1 سال ہوا ہے, اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس 1 سال میں کیا ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی جس طرح پر ووٹ دیے گئے تھے, اور وہ شاید ان کو نہیں, میں تو نہ یہاں ایل جی صاحب کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اور نہ ہی این سی سرکار کی. میرا اتنا کہنا ہے کہ جس طرح اروند کیجریوال نے دلی میں جو انہوں نے اپنے الیکشن میں وعدے کیے تھے, ان کو معلوم تھا کہ میں یونین ٹیریٹری کا چیف منسٹر بننا والا ہوں, جیسے عمر صاحب کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے, چاہے وہ بجلی کو لے کے, چاہے گیس کو لے کے, ہسپتالوں کو لے کے, اسکول کو لے کے, نوکریوں کو لے کے, ریگولرائزیشن آف یہ جو کالونیز کو لے کے, جس طرح اروند کیجریوال نے جس کے سر کے اوپر بندوق رکھی تھی بی جے پی نے, انہوں نے وہ تمام وعدے پورے کیے. تو میں امید کرتی ہوں عمر صاحب بھی جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے, جس کے لیے ایل جی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 200 یونٹ بجلی فری دینا چاہتے ہو تو ایل جی کا اس میں کوئی رول نہیں, آپ دے سکتے ہو. آپ نے کہا میں اسمارٹ میٹر نہیں لگاؤں گا, اب آپ پری پیڈ میٹر بھی لگا رہے ہو, اس میں ایل جی کا کوئی رول نہیں. عمر صاحب کا رول, آپ نے کہا 12 سلنڈر فری دیں گے, اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا نہیں.
آپ نے کہا 10 کلو راشن دیں گے, اس میں ایل جی صاحب کا کوئی لے. آپ نے کہا 1 لاکھ نوکریاں دوں گا میں, پہلے سال میں ہی شروعات کروں گا, اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا. مگر سب سے بڑی بات جو اس وقت ہماری برننگ ایشو ہے اس وقت, وہ یہ جو لینڈ کو لے کے, جو ہمارے ہوٹلیئرس ہیں, جو سارے ہوٹل کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے, جو گاؤں میں ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو لے کے, جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں یا اسکول ہیں یا دکان ہے اس کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو پلے گراؤنڈس ہیں, جہاں ہمارے جوان 30 40 50 سال سے وہاں کے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. آج آہستہ آہستہ ان کو بھی آپ کے سامنے مثال ہے برزولہ باغات کی. تو میری گزارش ہے عمر صاحب سے کہ برزولہ باغات میں اگر انہوں نے شہیدوں کے لیے کوئی مقام بنانا ہے, اس کے لیے آپ 10 کنال زمین ان کو کہیں اور دے دیجیے پولیس کو, تاکہ باغات برزولہ کا وہ گراؤنڈ جو ہے ان کے پاس رہے. اسی طرح انہوں نے ڈیلی ویجرز کو وعدہ کیا تھا ہم آپ کو ریگولرائز کریں گے, اس کے لیے تو گورنر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں. گورنمنٹ اپیل کی پرمیشن کی ضرورت ہے, چیف منسٹر خود مختار. ضرور چیف منسٹر سب کچھ کہ اگر انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ بجلی میں فری دوں گا, وہ تو میرے خیال میں اس نے تو کیجریوال نے پتہ نہیں 300 یا 350, یہ تو 200 انہوں نے وعدہ کہ 200 دے دیں. اس کے لیے تو گورنر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو کام عمر صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کرتے, یہ بہانہ کر کے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں گورنر صاحب کی وجہ سے, مجھے لگتا ہے وہ زیادتی ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ, خاص کر جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا. جو کام وہ کر سکتے ہیں, جو انہوں نے وعدے, ہاں میں کہتی ہوں پرزنرز کو لے کے, جو ہمارے جیلوں میں, مختلف جیلوں میں ہمارے پرزنرز ہیں, مجھے معلوم ہے عمر صاحب ان کو نہیں چھڑا سکتے, مگر کم سے کم مرکز کے ساتھ یہ بات تو کر سکتے ہیں ان کو یہاں وہاں سے باہر کے اسٹیٹ سے یہاں واپس لایا جائے. اتنا تو کر سکتے, ان کا کیس لڑ سکتے ہیں, ان کو لیگل ہیلپ دے سکتے ہیں. پر آج میں میرا مدعا یہی ہے کہ جو جموں کشمیر میں جو ہم نے بل لایا ہے, جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں, جہاں گھر ہیں یا دکان ہیں یا ہوٹلز ہیں, اس کے حوالے سے میری گزارش ہے نیشنل کانفرنس کی سرکار سے, وہ یا بل خود لائیں اس کو ریگولر کرنے کا, یا ہمارے بل کو جو ہے ایکسپٹ کریں اور اس بل کو پاس کریں. تھینک یو سو مچ. ابھی راجیہ سبھا کے الیکشن ہو رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں ہمارے